بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ آف انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن صفدر اقبال صاحب۔ آئیے جانتے ہیں ہم ان سے کہ جو ابھی پاکستان کے اندر موجودہ صورتحال ہے، جو عدلیہ اور عمران خان کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے، اس حوالے سے قانونی حوالے سے صفدر صاحب ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور آگے کیا ہوگا۔ جی صفدر صاحب، کیا کہنا چاہیں گے جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں ابھی؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ نقیب صاحب، آپ نے آج ٹائم دیا۔ اب جہاں تک تعلق پاکستان کے حالات کا ہے، جو پولیٹیکل سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنی پرانی پولیٹیکل جو جماعتیں ہیں، پارٹیز ہیں، وہ بالکل بھی پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے بالکل بھی سیریس نہیں ہے۔ ملک کو ایک انتہائی جو کہتے ہیں کہ ڈیمیجنگ سچویشن میں لے کے چلے گئے ہیں۔ ملک کے لیے کوئی اچھا فیصلہ کرنے سے قاصر ہے۔ یہ یہاں تک تو یہ میں ڈائریکٹلی کہوں گا کہ پی ڈی ایم جو بنی ہوئی ہے اس پہ میری ڈائریکٹ کرٹیسزم ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے ہماری عدلیہ کا رول اس وقت ٹوٹلی نیگیٹو ہے۔ 1% بھی اگر میں کہوں کہ عدلیہ وہاں پہ کام کر رہی ہے تو یہ جھوٹ ہوگا، تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ کیوں جھوٹ ہوگا؟ جو ابھی سچویشن ریسنٹ زمان پار کی صورتحال ہے، اس کو میں پچھلے 3-4 دن سے مانیٹر کر رہا ہوں۔ بہت سارے ہمارے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نے مجھے خاص کر رابطہ کیا اور لیٹر لکھنے کو کہا ہے UNO اور بہت ساری دوسری آرگنائزیشنز کو، جو کہ میں ہوپ فلی اس ویکینڈ پہ کروں گا۔ خاص کر جو ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ صاحب نے ایک ضمانت کے لیے بیل کے لیے ریکویسٹ کی، تو DPO صاحب ہی بھاگ گئے، آفیسر جی وہ لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن، جو کہ واضح پتہ چل رہا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ اس وقت پوری طرح عوام میں مقبول ہے اور اس کی کامیابی کے واضح امکانات موجود ہیں، تو اس کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جائے، ان کے لوگوں کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جائے، اور خاص کر عمران خان کو۔ اب جہاں تک سنیریو ہے جوڈیشری کا، تو جوڈیشری کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب بلوچستان کے میں ایک پچھلے دنوں ایک دیکھا ہے، معطل کیے انہوں نے یہ وارنٹ گرفتاری، تو یہ پنجاب کی ہائی کورٹ کے ججز کو علم نہیں ہے کہ جو فریولس مقدمات ہوتے ہیں، جھوٹے مقدمات ہوتے ہیں، ان کو تو سب سے پہلے اداروں کے جو آفیسرز ہیں ان کو بلا کے ان کی کلاس لینی چاہیے اور ان کو پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کس طریقے سے یہ مقدمہ اسیس کیا ہے اور کیسے یہ FIR رجسٹر کر لیا آپ نے۔ اب ہمارے اکثر جوڈیشری کے بڑے جو سینئر وکلاء ہیں، ججز ہیں، وہ بعض اوقات ان کی تقریریں جب سنتے ہیں تو وہ مثال دیتے ہیں کہ ہم ایک برطانوی جو جوڈیشری سسٹم ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ فالو کرتے ہیں، اور وہ کامن لا کنٹری ہیں، اور بہت سارے یہاں پہ آتے ہیں بیرسٹر بننے کے لیے، سلسٹر بننے کے لیے، لائر بننے کے لیے، تو یہ نہیں سیکھ سکے کہ یہ وہ والا جو 1947 یا 1935 کا جو ان کا جوڈیشری کا سسٹم تھا وہ بہت پیچھے رہ چکا ہے۔ ٹھیک ہے صفدر صاحب، جیسے آپ، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ دیکھیں جیسے آپ UK کے اندر موجود ہیں اور UK کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی کیس ہو تو ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو حاضر ہونے کی اجازت ہوتی ہے۔ عمران خان اس کا مطالبہ کافی وقت سے کر رہے ہیں، جیسے چلے بھی عمران خان کو لوگ فالو کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کہ لیڈر ہیں، تو کیا عدلیہ کے اوپر یہ سوالیہ نشان نہیں ہے کہ اتنی ریکویسٹ کرنے کے باوجود بھی ان کو ویڈیو کے اوپر انہیں حاضر نہیں ہونے دیا جا رہا؟ جی، میں بالکل اسی پوائنٹ پہ آپ کے آ رہا تھا۔ جو میں نے ذکر کیا کہ یہ 1935 یا 1947 کی جوڈیشری یہاں پہ نہیں ہے، جس کا ابھی تک بھی مثالیں ججز اور وہاں کے وکلاء دے رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کووڈ میں دیکھ لیں، کووڈ میں پوری دنیا میں ریموٹ ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور اب تو خیر برطانیہ نے تو ابھی تک وہ کنٹینیو کی ہوئی ہیں اور وہ بینیفیشل ہیں۔ ایک تو لوگوں کا ٹائم اس پہ بچتا ہے، ججز کا ٹائم بچتا ہے، اور ججز جوڈیشری کے اندر جو ٹریبیونلز یا کورٹس ہیں ان کے ایکسپینسز۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں یہ صرف عمران خان کو سیکورٹی تھریٹ نہیں ہے۔ آپ اخباریں پڑھیں، نیوز دیکھیں، ایوری ڈے جو چھوٹی عدالتیں ہیں وہاں پہ مرڈر ہوتے ہیں۔ ایک پارٹی، خاص کر کرمنل میٹرز میں،
ایک پارٹی دوسری پارٹی کو آ کے مار دیتی ہے گولیاں, ججز کو گولیاں مار کے چلے جاتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو بجائے یہ میئر پرماننٹ لینے کے, وہ عمران خان کو بار بار عدالتوں میں بلا رہے ہیں, اور پھر فریولیس 77 کیسز رجسٹرڈ ہیں. یہ تو انبلیویبل ہے. اب آپ مجھے بتائیں, آپ بھی یو کے میں رہتے ہیں, یہاں رپورٹنگ روز آپ کرتے ہیں, کہ یہاں پہ ایک جھوٹا مقدمہ درج ہی نہیں ہوتا. آپ پولیس کے پاس چلے جائیں, رپورٹ کریں, وہ آگے ایک ادارہ ہے جس کو پیش کرتے ہیں, تو وہاں پہ وہ اس کو سیس کر کے اگر ایویڈنس کا تھریشولڈ پورا نہیں ہوتا, ادھر ہی ختم. میجسٹریٹ تک, کورٹ تک وہ مقدمہ جاتے ہی نہیں ہے. اور یہاں پہ خدا کا خوف کریں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو حضرت امام حسین کا دور تھا نا, وہ حق کے لیے نکل پڑے چھوڑ کے کنٹری, اور وہ سارے یزید اور ان کی فوج اور ان کی پولیس اور جو پوری عوام خاموش ہو کے بیٹھنے والی بات ہے. آئی اپریشیٹ کہ پھر بھی عوام اس وقت کچھ نہ کچھ حد تک پارٹیسپیٹ کر رہی ہے, لیکن اتنا نہیں کر رہی جتنا کرنا چاہیے. یہ بھٹو تو خیر وہ اس ٹائپ کا لیڈر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تھا کہ جو ٹوٹلی طور پہ ایک سچ کے ساتھ کھڑا ہو, یا وہ ملک توڑنے کے بھی الزامات ہیں. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں عمران خان کا اس لحاظ سے دامن صاف ہے, وہ بھاگ نہیں رہا, فیس کر رہا ہے ایک عدالت سے دوسری عدالت. تو یہ ورس سچویشن ہے. عدلیہ کو ارجنٹلی اپنے میئرز لینے چاہیے, جوڈیشری کو امپروومنٹ کی طرف لے جانا چاہیے. آج کا دور یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ جج کے میں بہت بڑا کوئی 30 مار خان ہوں اور میرے سامنے فلاں کو اٹھا کے لا کے قاضی کے سامنے پیش کر دو. نہیں. اب میں آپ کو ایک ریسنٹ مثال دیتا ہوں. یہاں پہ عدالتوں میں ریسنٹ ایک امینڈمنٹ آئی, میں بڑا حیران ہوا. عدالتوں میں ہم ججز کو ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں مائی لارڈ اور یور آنر اور اس طرح کے ورڈز استعمال کر کے سر ایڈریس کرتے ہیں. لیکن میں بڑا حیران ہوا جب بار اسٹینڈرڈ بورڈ نے یہ امینڈمنٹ کی کہ اب آپ ہر جج کو مائی لارڈ یور آنر نہیں, جج کہہ کے بلائیں گے. مقصد اب کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو کلائنٹ کیئر ہے اس کو تقویت دی جائے, لوگ کمفرٹیبل فیل کریں کہ وہ کہیں ایسی کسی عدالت میں نہیں آ گئے کہ جہاں وہ ڈیکورم کو ہی فالو کرتے رہیں اور وہ بیچارے اپنے آپ کو ریپرزینٹ پراپرلی نہ کر سکیں. تو یہ چیزیں ہیں, ان چیزوں کو اب آہستہ آہستہ نیچے لایا جا رہا. اب تو ہر جگہ ریموٹ ہیئرنگز ہو رہی ہیں, اور جج کو ڈسکریشن ہے, وہ گرانٹ کر دے پرمیشن کہ ٹھیک ہے جی عمران خان پاکستان سے باہر, نواز شریف کو لے جائیں نا اٹھا کے عدالت میں پیش کر لیں, تو ریٹ آف دا گورنمنٹ مان لیں گے. آیا تو 2-4 ویک کے لیے نواز شریف صاحب تھے یہاں پہ علاج کرنے, کہاں ہے ریٹ آف گورنمنٹ؟ ٹھیک ہے, ایک جنرل کا نام آ جائے کسی ایف آئی آر میں, پرپوز ہو جائے, ٹھیک ہے, اگر ایلیگیشن ہے نا, ایلیگیشن تو کنگ پہ بھی لگ جاتے ہیں, کوئین پہ بھی لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایک چیف آف آرمی چیف پہ بھی لگ سکتے ہیں. آ جائے تو ایٹ لیسٹ وہاں بھی رجسٹر تو کرنی چاہیے ایف آئی آر. ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے. جوڈیشری کا کام بالکل زیرو ہے. ہمیں امیجیٹلی جوڈیشری اور لائرز کے جو ریگولیٹرز ہیں ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا اگر جوڈیشری کا ادارہ مضبوط ہو جائے, باقی سارے ادارے ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ انفارچونیٹلی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز پاور میں آتی ہیں وہ بھول جاتی ہیں اس چیز کو. آپ صدر ہوتے ہوئے انٹرنیشنل لائرز کے آپ صدر ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان کے اندر عدلیہ جو کام کر رہی ہے ابھی, کیا وہ اپنی مرضی سے کر رہی ہے یا کنٹرولڈ ہے؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, جو ہم سنتے ہیں تبصرے, آبویسلی اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ کنٹرولڈ ہے, ان کے ڈیسیژن اپنے نہیں ہیں. انہیں ڈیسیژن آتے ہیں جیسے اسٹیبلشمنٹ دے رہی ہے, آرمی دے رہی ہے, یا کوئی دوسرا تیسرا ادارہ دے رہا ہے. لیکن اس سے بھی بڑا الزام ان لوگوں پہ خود ہے. یہ انسان ہے, یہ بھی 22ویں گریڈ کے مختلف گریڈز کے ججز آفیسرز ہیں. ان کی ڈیوٹی نہیں بنتی کہ یہ اپنے ادارے کو کس طرح, یہ سب مفادات کی جنگ ہے, ہر کوئی ایک دوسرے پہ ڈال رہا ہے. اب میں بڑا حیران ہوں کہ گورنمنٹ میں جو اس وقت لوگ ہیں وہ ایکشن جب میڈیا ٹاکس کرتے ہیں وہ تو اس وقت تو رسپانسبلٹی لے رہے ہیں, لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو کالیں کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نہیں کر رہے, کہیں اور سے ہو رہا ہے. تو بھائی آپ کیوں سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں نقیب صاحب, آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں, آپ کہیں کہ مجھے ڈائریکشن یہ ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے,
ٹھیک ہے. میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں اسے آپ نہیں چلاتے تو دس از یو آر ہو از بریچنگ جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں اپنے چینل کے ساتھ. تو یہ چیز ہے کہ جوڈیشری مور پاورفل ہوتی ہے پوری دنیا میں. آپ آخر میں کیا بتانا چاہیں گے کہ عوام کے لیے کیا آپ آسان الفاظ میں بتائیں، یہ جو ڈرامہ کیا جا رہا ہے اس کو آپ اپنے الفاظ میں کیا کہیں گے کہ یہ جوڈیشری کے پاس سارے رائٹس موجود ہیں لیکن وہ استعمال نہیں کر رہی؟ کیا عمران خان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کی جو پارٹی یا پاکستان کے لیے جو محنت کر رہے ہیں اس کے آگے رکاوٹ بن رہی ہے جوڈیشری اور پاکستانی حکومت؟ دیکھیں ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ عمران خان اس وقت جتنے بھی سیاستدان کام کر رہے ہیں اور بھی ہوں گے کچھ اچھے سیاستدان جو کام کرنا چاہتے ہیں ملک کے لیے، تو اس وقت بینیفیشل ہے. دنیا سمجھتی ہے اسے، دنیا اس کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ وہ پاکستان کی بات کرتا ہے، پاکستانیوں کی باتیں کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور جوڈیشری کو پرومپٹ ایکشن لیتے ہوئے اس میں کوئی حرج نہیں. 100 موٹو جہاں لینے والے ہیں وہاں پہ جوڈیشری کو لینے چاہیے، یہ ڈیوٹی ہے جوڈیشری کی. اور صرف یہ سیاستدانوں کو یا مختلف اداروں کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم نے نہیں لیا 100 موٹو، یہ بھی زیادتی ہے. جہاں بنتا ہے وہاں سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے. ابھی یہ ضروری تھا ایکشن جو زمان پارک میں ظلم ہو رہا تھا، بربریت، وہ جو رینجرز ہے پولیس اتنی بھیج کے مقدمہ کیا ایک توشہ خانہ کا، تو باقی اتنے توشہ خانہ کے سارے لوگوں نے 10-10 5% پہ جو ساری پبلش ہوئی ہے لسٹ، ان سب کے خلاف کیا سو موٹو ایکشن ہوا ہے کہ ایک بندے کو کیوں پولیٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا ہے؟ تو قانون نہیں ہے. تو جوڈیشری پہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے. یہ جس طرح مرضی ایک دوسرے پہ ڈالتے رہیں، ہر بندہ اپنی اپنی جو ڈیوٹی پہ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. میں یہ فائنلی کہوں گا کہ آپ عدالتوں کو قوانین کو چھوڑ دیں، ایک قدرت کا قانون ہے وہاں پہ یہ سب لوگ جواب دیں. یہ اس دنیا میں بھی اس کو سزا کو فیس کر کے جائیں گے اور اللہ کے سامنے تو بچ نہیں سکتے، وہاں تو انصاف ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. جی تو ناظرین دیکھا آپ نے، یہ تھے جی صفدر اقبال صاحب، یہ انٹرنیشنل لائرز کے صدر ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستانی عدالتوں کے اوپر سوالیہ نشان ہے. ان ججوں کو، ان سپریم کورٹ کے ہوں یا چاہے صوبائی یا جس بھی ایریا کے جو ججز ہیں، ان کو سوچنا چاہیے. ایک یہاں کا نظام ہے، ایک اللہ کا نظام ہے. اگر اس طریقے سے چلتا رہا تو بہت مشکل ہو جائے گا. انصاف کے اوپر ہی قومیں آباد ہوا کرتی ہیں. نقیب راجہ، UK1 نیوز، لنڈن.